آپ کو اسے صحیح طور سے سمجھنا چاہیے۔ خدا نے اسی وقت داؤد کا گناہ بخش دیا تاکہ وہ اسی وقت مر نہ جائے۔ تو بھی چونکہ تو نے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ اس نے داؤد کو ان مصیبتوں سے آگاہ کیا جو اس پر آنے والی تھی۔ اس لیے خدا دشمن ابلیس اور شیطان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں واپس خدا باپ کے مشابہ بنانے اور پاک کرنے کے لیے خدا باپ کو ہماری صفائی کرنی پڑتی ہے، ہمیں آزمائشوں میں سے گزارنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا دشمن ابلیس اور شیطان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، اور کیونکہ میں نے گناہ کیا تھا اس لیے مجھے آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں آزمائش کا آنا ضرور ہوتا ہے، اگرچہ یہ اسی وقت نہیں آتی۔ جب آپ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں آپ کو شکر گزاری کے ساتھ یہ لینا چاہیے۔ بیماریاں، کاروباری مسائل، مالی مشکلات یا خاندانی امور، یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ نے خدا باپ کو افسوس میں ڈالا اور گناہ کی دیوار کھڑی کر دی۔ بس جب آپ کو آزمائش کا سامنا ہوتا ہے آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا باپ، آزمائش کے سبب سے میں اپنی اصلی خودی پہچان سکا اور مجھے احساس ہوا کہ میں تو موت کی راہ پر جا رہا تھا۔ مہربانی فرما کے اس آزمائش کے وسیلے میری ساری خودی کو ختم کر دے اور مجھے حلیم کر دے تاکہ میں صرف نیک اعمال پر چل سکوں۔ مہربانی فرما کے ایسا بننے میں میری مدد کر۔ جب آپ اس طرح اپنے آنسوؤں اور شکر گزاری میں دعا کریں گے تو آپ کی آزمائشیں فی الفور اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے آزمائش میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آزمائش نہیں تو آپ بار بار گناہ کرتے ہی جائیں گے۔ اگر آپ نے گناہ کیا مگر ابھی تک آزمائش نہیں آئی، آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے گناہ کیا مگر میں حق بجانب ہوں۔ آپ ضرور توبہ کریں اور آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا تاکہ آپ واپس آ کر نجات پا سکیں۔ لیکن اگر آپ توبہ نہیں کرتے، اگر آپ واپس نہیں آتے اور اگر آپ نجات نہیں پا سکتے تو خدا آپ پر آزمائش نہیں بھیجے گا۔ اس لیے عبرانیوں کہتی ہے خدا تم کو سزا نہیں دے گا، خدا آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں چھوڑ دے گا۔ چنانچہ ضرور ہے کہ جب آپ گناہ کریں تو توبہ میں اپنے دل کو پھاڑیں اور اپنے آپ اور خدا باپ کے درمیان سے گناہ کی دیوار کو گرائیں۔ اگر خدا آپ کے دل کی تحقیق کرتا اور فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تو حقیقت میں اپنے گناہ سے باز آ گیا ہے، تب اگر آپ کو یہ کرنا ہو تو آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزمائش نہ پڑنے سے بہتر ہے کہ آزمائش آئے۔ آپ نے گناہ کیا مگر آزمائش نہیں آئی تو خدا آپ کی طرف سے منہ پھیر چکا ہے، تب یہ بہت ہیبت ناک ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ روشنی میں رہتے ہیں، آپ بالکل کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا بھی پڑے تو یہ برکت کی آزمائش ہے۔ آپ پر اس لیے آزمائش آ رہی ہے کیونکہ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ آپ آزمائش پر غالب آنے سے محبت اور ایمان رکھیں۔ اگر آپ اس پر ایک بار غالب آ جائیں تو آپ برکت ہی پائیں گے۔ بڑی آزمائش بڑی برکت، خدا کی برکت یقیناً آتی ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ کو خدا کی دی ہوئی آزمائش کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔